السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم پارہ نمبر 6 کا پہلا حصہ کریں گے، فرسٹ ہاف، شروع سے لے کے نصف تک۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین وبک نستعین۔ پارہ نمبر 6 کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 148 ہے جس کی ہم تلاوت کرنے لگے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے، اخلاقی ایک لیسن جو ہماری اخلاقیات سے متعلق ہے، کہ کسی کی برائی بیان نہیں کرنی، کسی کی برائی کھلم کھلا اعلانیہ طور پہ بیان نہیں کرنی، مگر وہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہو، یعنی کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کی برائی بتا سکتا ہے کسی دوسرے کو، لیکن اس کے سوا کوئی شخص کسی کی برائی نہ کرے۔ کسی دوسرے کی برائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کا ایسے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ تو کتنی بڑی اس کی برائی بتائی گئی ہے، غیبت کتنی بری چیز ہے۔ اسی طرح پھر برائی کسی کی کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ کسی پہ بہتان لگا دیا جائے، کسی پہ الزام لگا دیا جائے، یا کوئی اور اس قسم کی کوئی بھی بری بات کسی کے بارے میں کی جائے۔ تو کسی کے بارے میں کوئی بری بات اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کو، یا جس شخص نے اس پہ ظلم کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے اور اس شخص نے اس پہ ظلم کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جس شخص نے اس پہ ظلم کیا ہے باقی لوگ اس سے بچ جائیں، یعنی کہ وہ شخص جب بتا دے گا لوگوں کو کہ اس نے میرے پہ یہ ظلم کیا ہے تو باقی لوگ اس سے بچیں گے نا، کہ ان پہ بھی ویسے ہی نہ کوئی افتاد آن پڑے جیسے کہ اس شخص پہ آن پڑی ہے۔ اور اسپیشلی جیسے کہ ڈیلنگز کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کوئی فراڈ کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو بتائیں گے کہ دوسرے لوگ بھی اس فراڈ سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، یا جیسے رشتے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں کسی دوسری فیملی میں، ان کے بارے میں کوئی جاننا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی ایسی بری چیز ہے جو کہ کسی کو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے فیوچر میں، تو آپ پہلے اس کو بتا سکتے ہیں اپنے طور پہ کہ وہ اس نقصان سے بچ جائے۔ صرف اس میں یہی پہلو ہے کہ لوگ اس برائی سے بچ جائیں۔ اگر ظالم کا ظلم کوئی بیان کر دیتا ہے جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ عدالت میں جا سکتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، یا اپنے پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، یا جا کے کسی پنچایت میں یا کسی جگہ پہ، یعنی کہ وہ بتا سکتا ہے کہ اس پہ یہ ظلم ہوا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات بتائی جائے لوگوں کو، سوائے کسی پہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ مظلوم بتا سکتا ہے کہ میرے پہ یہ ظلم ہوا ہے، اور اس کی حکمت بھی ابھی ہم نے دیکھی کہ یہ اس کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں، ہمارا تو علم محدود سا ہے نا، تو ہم جتنا ہماری عقل سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو اس برائی سے بچانے کے لیے مظلوم کو اجازت دے دی کہ ظالم کا ظلم وہ بیان کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
सब कुछ जान रहा है, जो किसी शख्स ने किसी को कुछ कहा या वो शख्स उसके बारे में क्या कह रहा है, और अल्लाह ताला जानता भी है कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी। अब अगली आयत क्या है कि अगर तुम कोई भलाई एलानिया करो या खुफिया करो या किसी का कसूर माफ़ कर दो, तो अल्लाह ताला खुद भी बड़ा माफ़ करने वाला है और हर बात पर कादिर है। अब कोई ऐसी किसी शख्स ने ऐसी है कि जो पर्सनल ऐसी बात है, तो वो शख्स अगर दूसरा शख्स उसको माफ़ भी कर देता है, ठीक है ना? वो एक किस्म का किसी को मुआफ़ कर देना, किसी जो कि सिर्फ़ उसको लगा था कि उसने कुछ बुरा किया है, तो अल्लाह ताला उसके बारे में फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं ना कि अगर तुम कोई भलाई एलानिया करोगे, ठीक है? कोई भी अब नेकी का काम है, आप एलानिया तौर पे कर रहे हैं, या कोई खुफ़िया तौर पे आप भलाई का काम करते हैं, या फिर किसी को माफ़ कर देते हैं। तो किसी को माफ़ कर देने का दर्जा देखें कि नेकियों का है, जो कि एलानिया तौर पे नेकी की जा रही है या खुफिया तौर पे नेकी की जा रही है, और उसके इक्विवेलेंट अल्लाह ताला ने ये रख दिया कि या किसी को आप माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ करना इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सदका है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो ज़ाहिर है माफ़ किसी की बुराई का ही किया जाता है। किसी के किसी ने आपको हर्ट किया है, या किसी ने आपको कुछ धोखा दिया है, या कुछ भी व्हाटएवर, किसी तरीके से भी आप किसी को माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है कि अल्लाह ताला खुद भी बड़ा माफ़ करने वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। तो अब ये कि ये सोच के किसी को माफ़ कर दिया जाए कि अल्लाह ताला उसके बदले में हमारे बुराइयों को, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारे ये ऐबों की पर्दापोशी कर सकता है। ठीक है ना? तो इसमें लेकिन इसमें जो अफ़व का है कि दरगुज़र कर दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, तो वो इस हद तक है कि आपकी ज़ात को तकलीफ़ पहुँची है किसी से। अदरवाइज़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख़्स ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप कोई आप उसके बारे में पूछता है, ज़ाहिर है फ्यूचर में उस शख़्स के कोई डीलिंग होने वाली है दूसरे के साथ, तो उसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उसकी खैर-ख़्वाही में फिर आप बता सकते हैं। तो अब हम अगली आयत करते हैं। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबादिन व नकफ़ुरु बिबादिन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा व अअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम फ़लाँ फ़लाँ रसूल पर तो ईमान लाते हैं और फ़लाँ से इनकार करते हैं, और ये चाहते हैं कि कुफ़र और ईमान के दरमियान एक तीसरी राह इख्तियार करें, ऐसे ही लोग पक्के काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अल्लाह ताला पर कुछ लोगों की मिसाल यहाँ पे ये बताई हुई है ना, कि जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों का इनकार करते हैं, यानी कि काफिर हैं, कुफर करते हैं, या फिर बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ रसूलों का इनकार करते हैं, जैसे कि ये बताया तफरीक करते हैं और चाहते हैं कि कुफर और ईमान के दरमियान एक तीसरी राह इख्तियार करें। तो कुफर क्या होता है? इनकार कर देना, यकसर इनकार कर देना हर चीज़ से। और ईमान क्या होता है? कि जो चीज़ें अल्लाह ने बताई हैं हर एक चीज़ पर ईमान लेके आना, जो ईमान के सारे जुज़्व हैं, सारे अज्जा हैं ईमान के, उन पे ईमान लेके आना, तमाम अंबिया पे, तमाम किताबों पे, फ़रिश्तों पे, सबसे पहले तो अल्लाह ताला पे और फिर बाद में सारी चीज़ों पे, जो हमारे ईमान के हिस्से हैं सारे। तो अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इस नबी पे तो हम ईमान लेके आते हैं, इस नबी पे नहीं लेके आते। या कुछ लोग हैं जिनको कि हम कह सकते हैं एथीस्ट होते हैं, वो अल्लाह ताला का भी इनकार कर देते हैं, वो हर चीज़ का इनकार कर देते हैं। फिर ये कि जैसे अहले किताब हैं कि हम इन इन रसूलों पे ईमान रखते हैं, हम इन रसूलों पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लेके आए थे, यहूद भी नहीं लेके आए थे, और नसारा जो हैं ईसाई वो भी हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे ईमान नहीं लेके आए थे। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक तीसरा ही रास्ता है, यानी कि कुफर
اور ایمان کے درمیان یہ ایک تیسرا رستہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ایمان لے آنا، کچھ پہ نہ لے کے آنا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار لائیں۔ ان لوگوں نے تو حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھا دو۔ ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا۔ پھر اے اہل کتاب، تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر ہم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ پھر فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، لہٰذا سوائے چند آدمیوں کے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگا دیا، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہیں۔ اور یقینی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہت زوراور اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا کہ اہل کتاب آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر دیا گیا، کتاب دی گئی، تو اسی طرح سے آپ کو بھی لکھی ہوئی کتاب ملے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو وحی ہوتی تھی آپ کے دل پہ، اور پھر آپ
آیات کی تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، اس وحی کو، ان آیات کو جو قرآن پاک کی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی تختیاں بھی دی گئیں، لیکن اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے ظاہر طور پر دیکھنا ہے، جس کی وجہ سے پھر جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، جن لوگوں نے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پہاڑ پر گئے تھے، ان پہ بجلی گری اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، حضرت موسیٰ نے دعا کی، ان کو زندہ کر دیا دوبارہ سے۔ پھر ان کے سروں پر ایک اور بہت بڑا معجزہ تھا کہ پہاڑ کسی طریقے سے ان کے سروں پہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، مضبوط عہد لیا کہ تم تورات کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کے احکامات پہ مضبوطی سے عمل کرو گے۔ انہوں نے لیکن کیا کیا کہ پھر بھی عہد تو کر لیا، لیکن بعد میں اس عہد کو توڑ دیا۔ پھر وہ اس چیز پہ بڑا غرور کرتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، یعنی کہ غلاف میں ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ کور ہوا ہوا ہے، ہمارے دل پہ پوری طرح کور ہوا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بات کسی کے دل پہ اثر کرتی ہے تو وہ پھر اپنے عقائد کو درست کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کی نصیحت سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس بات کو فخریہ طور پہ ایسے کہتے تھے کہ نہیں، ہم پہ کسی بات کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات تھی جو کہ وہ کرتے تھے۔ اور پھر اہل کتاب نے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ اس بات پہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ابھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا نا اپنی طرف، لیکن جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور دوبارہ سے جب وہ باقاعدہ، جیسے کہ ہمیں موت آتی ہے، ہر انسان کو جیسے موت آتی ہے ان کو موت آئے گی، تو اس سے پہلے اہل کتاب ان پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اس کے بارے میں احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے، تو سارے اہل کتاب، یہود بھی اور عیسائی بھی، حضرت عیسیٰ کی طبعی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی ہی پیروی کریں گے حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ بھی ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ تو یہ پھر اس کے بارے اور بھی بہت زیادہ احادیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو جو مسلمانوں کی ایک جماعت ہے جو حق پہ لڑ رہی ہوگی، اس کا امیر کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ اور پھر اور بھی بہت زیادہ حدیث ہیں کہ دجال اس حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، جو دمشق کے قریب سفید مینار کے پاس اتریں گے،
اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوں گے اور دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، جب اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ ساری احادیث ہیں جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں آنا ہے اور پھر وہ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، اور سارا جو صلیب جیسے کہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ ٹوٹ جائے گی اور تمام اہل کتاب جو ہیں وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اب ہم اگلی آیت کرتے ہیں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پہ ان اہل کتاب کے لیے دوہرے اجر کی بات کی گئی ہے کہ جو کہ پہلے اپنے نبی پہ ایمان لاتے تھے، یعنی کہ اور یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اور اس کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو اسلام لائے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اب ہم اگلی آیت کرتے ہیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی گئی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وحی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وحی کرنا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا طریقہ ہے جو ظاہر انبیاء کو ہی معلوم ہے، عام شخص تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو انبیاء کا درجہ ہے، اور وحی کس طرح سے دل پہ کی جاتی ہے اور فرشتے کس طرح سے رسولوں کو وحی آ کے کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان پہ وحی ہو رہی ہے، آپ کے پیشانی پہ قطرے چمکنے لگ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی اور ختم ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، اور پھر رسول پاک خود بھی کہتے ہیں کہ
کبھی تو وہی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار ہے، یہ وہی مجھ پہ سخت ناگوار ہوتی ہے. پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں. یعنی کہ یہ مختلف وحی کے طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ بھی ویسے ہی وحی کی جاتی ہے جیسے کہ پچھلے انبیاء پہ کی گئی، اور پھر چیدہ چیدہ نام بتائے گئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا. یعنی کہ انبیاء اور رسول تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کچھ کے نام ہی ہمیں پتہ ہیں اور باقیوں کے نام ہمیں نہیں پتہ. اور حضرت موسیٰ کی اسپیشل ایک فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، یعنی کہ بول کر کلام کیا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا اپنے علم کی بنا پر اتارا، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے انہیں ہرگز نہ بخشے گا، نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریشن، یعنی حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ. کسی کا درجہ حد سے اتنا بڑھا دیا کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کسی کا درجہ گرا دیا تو کہاں سے کہاں گرا دیا. تو اس کو کہتے ہیں غلو، یعنی ایکسٹریمز پہ چلے جانا. تو اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے. مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے. ٹھیک ہے، کلمہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے ان کو پیدا کیا گیا تھا. حضرت مریم کے بطن میں ان کا حمل ٹھہر گیا تھا اور پھر وہ پیدا ہوئے تھے. تو اسی لیے ان کی نسبت بھی ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے کہی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے تھے. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے. جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے. سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے.
یعنی کہ تین کا ایک کانسیپٹ جو نصارہ کے پاس ایک نصارہ نے خود سے بنا لیا تھا، تین خدا یعنی تین خدا میں ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ ایک خدا باپ ہے، ایک خدا بیٹا ہے، ایک خدا جو بھی ہے. تو یہ ایک ان کا ایک عقیدہ تھا جو کہ ایک غلط عقیدہ تھا، جس کو کہ فالو کرنے لگ گئے تھے حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے کچھ سال بعد. وہ پہلے تو واحد اللہ پہ یقین رکھتے تھے شروع میں، لیکن بعد میں جب ذرا کچھ زیادہ سال گزر گئے، 200-300 سال گزر گئے، تو اس کے بعد پھر یہ ایک عقیدہ گھڑ لیا کسی نے اور اس کی ترغیب دی لوگوں کو، اور پھر یہ عقیدہ عام ہوتا چلا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہو ثلاثہ، کہ تین نہ کہو، اس بات سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے. صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہے، نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں. اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے پاس اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، اکڑے رہے، انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو حامی اور مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن کریم. اب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہیے اللہ تمہیں اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے، یعنی کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کا ترکہ اسے ترکے کا نصف ملے گا اگر کلالہ عورت ہو یعنی لا ولد ہو، اور اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا. اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی مرد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کہ کلالہ کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے جب وراثت کی تقسیم کے بارے میں آیات آ رہی تھی نا شروع میں، جب صورت شروع ہوئی تھی. اور اب یہاں پہ دوبارہ سے اس کو ذرا کلیئرٹی دینے کے لیے ڈیٹیل سے بھی بتایا گیا ہے کہ کلالہ کوئی ایسا مرد یا عورت ہوتی ہے جس کے نہ والدین ہو نہ کوئی اولاد ہو، تو پھر اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ بات یہاں پہ ذرا ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو،
اپنے معاہدات کو پورا کرو. تمہارے لیے ہر قسم کے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں آگے چل کے بتائے جا رہے ہیں. البتہ احرام کی حالت میں ان کے شکار کو حلال نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ المائدہ جیسے کہ کھانے پینے والی چیزیں اور اس کے بارے میں ذکر ہے یہاں پہ، اور حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں شروع میں بتایا جا رہا ہے جیسے ہی صورت شروع ہوئی ہے. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے عہد کو پورا کیا جائے، یعنی کہ اللہ سے جو عہد کرتا ہے یا بندوں سے کوئی عہد کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حلال اور حرام بھی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہمارا عہد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو ہمیں کہے گا ہم کیا کریں کیسے نہ کریں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، تو یہ سب چیزیں ہم تیرے ہی اس کے حکم کے مطابق ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے. یہ ہمارا اللہ سے عہد ہوتا ہے جب ہم دین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوا ہے کہ کس قسم کے جانور انسان استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے. تو ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری وغیرہ. اور پھر جیسے وہ والے جانور جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ والے جانور کھا سکتا ہے، ہم کھا سکتے ہیں. اور لیکن اس صورت میں نہیں جبکہ احرام کی حالت میں ان کا شکار نہیں کر سکتے. یعنی ان جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں، لیکن جو حلال جانور ہیں ان کا شکار وہ شخص نہیں کر سکتا جو کہ احرام کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ احرام کی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب حج یا عمرے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور ایک لباس پہنا ہوا ہے، نیت کر کے احرام پہنا جاتا ہے کہ اب ہم یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں. تو مردوں کا ہوتا ہے کہ 2 چادریں ہیں، اور پھر احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، یا بال نہ ٹوٹیں آپ کے، یا آپ یہ نہیں کر سکتے. تو عورتوں کا احرام ہوتا ہے کہ عام لباس ہے لیکن پابندیاں وہی ہوتی ہیں جو مردوں کی ہیں، اور عورتوں کی پابندیاں سیم ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مویشی قسم کے جانور ہیں، چرنے والے جانور جو کہ حلال کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں جب ہیں تو آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی دوسرے نے شکار کر کے یا ذبح کر کے آپ کو کھلا رہا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن شکار میں ہیلپ بھی نہیں کر سکتے اور شکار خود بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں اب یہ نہیں پوچھا کوئی اعتراض کی گنجائش بنتی کہ کیوں ایسا کیا گیا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا علم کیونکہ ہمارے علم کے نسبت بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، اور وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے. یہی تو ایمان ہے ہمارا کہ ہم اپنی جو غیب ہے اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی سارے، ان کی جو حکمتیں ہیں اس کے اندر جو بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، جو خیر ہے ہمارے لیے، وہ ابھی ہم نہیں جانتے. تو ہم ظاہر ہے اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے جو اس نے ہمیں بتا دیا. جسے منع کیا اس سے ہم رک جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اب اللہ کے شاعر کیا ہوتے ہیں؟ شعیرہ کسی نشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عربی میں شعیرہ کسی نشانی کو کہتے ہیں. اور یہ پھر شاعر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے احرام کا ذکر آ رہا ہے، یا حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم، یا اور مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کے شاعر ان کو کہا جاتا ہے. اور مسجد حرام کے اندر جو پہاڑیاں ہیں، پھر جیسے مزدلفہ جہاں حج پہ جاتے ہیں نا، عرفات کا میدان ہے اور مزدلفہ جاتے ہیں، ان کو بھی مشعر حرام کہا گیا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آب زمزم ہے، پہاڑیاں صفا مروہ کی ہیں، طواف ہے، خانہ کعبہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے.
تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ایون جو جانوروں کا بھی ابھی ذکر آئے گا جن کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ان کا بھی احترام واجب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی. اب یہاں پہ حرمت والے مہینے یعنی جن کے اندر حج عمرہ پرفارم کیا جاتا ہے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں. ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ ہے. ان مہینوں میں لوٹ مار، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اور ان مہینوں میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ سب سے بڑا پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا شاعر تو خانہ کعبہ ہے کہ وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے. اور نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانور کی. پٹے والے جانور جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں، جن کا پتہ ہے کہ یہ ان کو قربان کیا جانا ہے. اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد میں جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. اور پھر جب تم احرام کھول دو تو ان کا شکار کر سکتے ہو. لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو ان کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے. نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. تو یہاں سے ہم کر رہے ہیں تم پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہیں، یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں. کیا چیزیں؟ مردار، خون. اس سے پہلی آیت کا ترجمہ رہ گیا. تو ٹھیک ہے کہ کسی قوم کی اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تو ان کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے. نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو بلکہ لوگوں کو روکو. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روکا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، نیکی کے کاموں کا حکم دو، برائی کے کاموں سے روکو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اب حرام چیزیں آ گئیں. حرام چیزیں کیا ہیں؟ تم پہ حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کر دی جاتی ہے. اب جیسے کہ کوئی ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام پہ نہیں کیا جا رہا، کسی استھان پہ کیا جا رہا ہے، بتوں کے آگے کیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے نام سے مشہور کر دی گئی ہے، وہ چیز حرام ہے. یہاں پہ مردار کوئی چیز آگے سے بھی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جانور جب مر جاتا ہے خون اس کے اندر رہ جاتا ہے، پراپر طریقے سے ذبح نہیں ہوتا، پراپر طریقے سے اللہ کا نام نہیں اس کے اوپر لیا جاتا، تو وہ حرام ہے. خون جو ہے وہ حرام ہے. سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے ہر حال میں. یا کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے، یا جس پہ غیر اللہ کا نام اس پہ لیا جائے، یا کسی غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جاتی ہے کوئی چیز، تو وہ چیزیں حرام ہیں.
اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر، چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر، سینگ کی ضرب کھا کے مر گیا، یا وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو لیکن ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو. پھر یہ ہے کہ اگر کسی درندے نے کھا لیا ہے کوئی جانور تو وہ ظاہر ہے حرام ہے، لیکن اگر کوئی دانت لگا ہے جانور کو اور ابھی وہ زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے، اس کو پراپر طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ حلال ہے. وہ جانور جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو. نیز ہر وہ چیز حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو. یعنی کہ فال کے تیروں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ یہ کر لو، یہ نہ کرو، اور پھر اس طرح سے کوئی پرچیاں نکال کے قسمت کا حال معلوم کرنا، یا کوئی بھی اس طریقے سے. تو یہ چیزیں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرانے کافرانہ جاہلانہ رسم و رواج ہیں یا اس طرح کے طریقے ہیں کہ قسمت کا حال معلوم کیا جا رہا ہے نجومیوں سے یا ستاروں کی مدد سے یا فال کے تیروں سے یا فال نکال کے، جیسے طوطا بھی فال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ جاہلیت کے جو جاہلانہ رسم و رواج ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دو، صرف مجھ سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس دور میں تو ظاہر ہے یہ سب کام چل رہے تھے نا، تو وہ ان کو پھر ان لوگوں کے لیے بھی، یا آج بھی جو لوگ ایسے جاہلیت کے ماحول میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی اب بات اس پہ بالکل پوری اترتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جو اللہ نے حلال بتایا ہے وہ حلال ہے، جو حرام بتایا ہے وہ حرام ہے. تو ظاہر ہے اللہ سے ہی ہم نے ڈرنا ہے اور اسی کو ہی فالو کرنا ہے ہم نے، جو اللہ کا حکم ہے. لوگوں سے تو نہیں ڈرنا ہم نے. اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. اب یہ والی آیت اس دن اتری تھی جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجۃ الوداع پہ گئے تھے، یعنی کہ حج آپ نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ آپ کے وفات سے کچھ چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہاں پہ جب آپ حج کے میدان میں تھے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. اتنی پیاری آیت ہے کہ آج کے دن اللہ نے دین تم پہ مکمل کر دیا ہے. کہ یہود کہتے تھے کہ ہم پہ یہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. یعنی کہ اتنی پیاری یہ آیت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل طور پہ میں نے اب بتا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمپلیٹلی ہر چیز بتا دی ہے. تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام چیزوں کو کھانے پہ مجبور ہو جائے، یعنی کہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بشرط یہ کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح صدایا ہے جیسے اللہ کا نام اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ تم کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی کچھ جانور بھی ہوتے ہیں نا جو کہ شکار میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کتے بھی سدائے جاتے ہیں، یا شکاری جو باز وغیرہ ہیں ان کو بھی سدایا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اگر کسی شکار کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ جا کے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ اس کو پھر ذبح بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لے کے چھوڑا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جانور استعمال کیا جا سکتا ہے جو کسی شکاری جانور نے آپ کے لیے روک کے رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. آج کے دن الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج کے دن آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی پوشیدہ اشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ پاکیزہ چیزیں جو حلال ہمارے لیے کر دی گئی ہیں ان وہ سب بتا دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا بھی جو پاکیزہ کھانا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اہل کتاب کے کھانے میں جو چیزیں حرام چیزیں انہوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، شراب پیتے ہیں یا سور کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہمارے لیے صرف وہ چیز حلال ہے جو کہ ہماری حلال چیزوں میں سے ایسی ہے جس پہ باقاعدہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے اور پراپر طریقے سے اس کا خون الگ کیا گیا جانور کا، اور اگر وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں یا وہ شراب پی رہے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں، تو تب ہم ان کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر انہوں نے پاکیزہ طریقے سے صاف ستھری چیز پکائی ہے اور وہ ہمارے کرائٹیریا کے مطابق حلال بھی ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور پھر مومنوں کی جیسے عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے ایمان والوں کا، اسی طرح اہل کتاب کی جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ نکاح کر کے گھر بسانے کا ارادہ ہو، صرف شہوت رانی یا خفیہ یارانہ یا ایسی کوئی بات نہ ہو کہ یہ شروع سے یہ ارادہ ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے ان کو اور بعد میں چھوڑ دیں گے، ایسا نہ ہو، اور یہ جو ہے شہوت رانی نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ان سے اگر بڑا اچھا موٹیو ہے اور آپ صحیح طریقے سے نباہ کرنا چاہتے ہیں تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَہِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ۔ اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو، ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو اور پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہاں پہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور جنابت کے لیے غسل کا بتایا گیا ہے کہ جو جنبی آدمی ہے یعنی کہ بیوی کے ساتھ مباشرت کر کے ہے وہ نہا کے طہارت حاصل کرے گا، اور پھر اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے یا پانی نہیں مل رہا تو وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ رخصت بھی دی گئی ہے، ایک بہت بڑی رعایت دی گئی ہے کہ اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمینا و اطعنا کہا تھا، یعنی کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور جو لوگ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا، ان میں 12 سردار مقرر کیے، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے، اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اور پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کر دی، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کو آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اسی طرح ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا ہے،
جس کے نتیجے میں ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بو دیا ہے، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ یہود و نصارہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے۔
اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے، جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا، پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا نصف پارہ ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس پارے کو پارہ نمبر 6 کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو ابھی یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔